بندوں کو کچھ ایسے معاملات ان کے ساتھ ہوتے ہیں جس سے ان کو یقین ہو جاتا ہے 100% کہ واقعی اللہ تعالیٰ کی قدرت پر، یعنی اللہ کی قدرت پر ان کو یقین ہو جاتا ہے. اور اس سے پتا چلا کہ کئی دفعہ انسان اگر اللہ تعالیٰ سے ذاتی طور پر یہ تقاضا کر لے کہ اللہ مجھے کوئی ایسا سائن دکھا دے تاکہ مجھے یقین ہو جائے، تو اس سے کوئی بری بات نہیں ہے. اگرچہ اس کو اپنا رویہ نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ اللہ نے کہا عمل تو نہیں اپنے ایمان نہیں، تو میں کہا نہیں میں اپنے دل کو اطمینان کرنا چاہیے، اس کو رویہ نہیں بنانا چاہیے. لیکن کبھی کبھی ایکسپیرینشل نالج کے لیے، ایکسپیرینشل ایویڈنس کے لیے، دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ایگزسٹنس کے ملٹیپل ایویڈنس، لاجیکل ایویڈنس بھی ہے، ریولیشن بیسڈ ایویڈنس بھی ہیں، اور اسی طریقے سے ایکسپیرینشل ایویڈنس، یعنی انسان کے کچھ ایکسپیرینسز ہوتے ہیں. پھر فطری آرگیومنٹ بھی ہے، ہمارا فطرہ، ہماری فطرت بھی ظاہر ہے اس کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے، انٹرینڈ ہے. تو کبھی کبھی اس طرح کا تقاضا کر لینا اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ پورا بھی کر لیتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر وقت اللہ پورا کرے، کبھی کبھی اللہ پورا بھی کر لیتے ہیں، جیسے انبیاء کے ساتھ ہوا. آگے بھی اس طرح کا ایک اور واقعہ آئے گا، اس کا ذکر ہوگا. تو اس طرح کا تقاضا کرنا کوئی غلط نہیں ہے، پرووائڈیڈ انسان کا مقصد صرف دل کا اطمینان ہو، اور وہ بھی یہ نہ ایکسپیکٹ کرے کہ اللہ سے کہ اللہ ضرور کر کے دکھائے، ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے. تو آپ اللہ سے کہہ سکتے ہو، مجھ اس کو رویہ نہیں بنانا چاہیے. مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله. آگے نا سیدنا زکریا کا پڑھیں گے تو سیدنا زکریا رضی اللہ سے ارشاد کر دیا، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کی نشانی بنا. اس سے پتہ چلا مختلف انبیاء کے ذکر کیا اور اللہ نے ان کی باتوں کو پورا بھی کیا. مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله. مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں، کمثل حبۃ، ایک دانے کی مثل ہے، انبتت سبع سنابل، جس سے 7 بالیاں اگیں، فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، ہر بالی میں 100 دانے ہیں. اگر آپ 700 سے ملٹیپلائی کریں تو 700 ٹائمز، یعنی کوئی بندہ اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے تو ایسا ہی ہے کہ اللہ اس کو 700 ٹائمز اس کو ملٹیپلائی کرتے ہیں. واللہ یضاعف لمن یشاء. یہاں تک انف نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سنسیریٹی کی وجہ سے اللہ کہتے ہیں اللہ جس کے لیے چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے، یعنی اس سے بھی زیادہ اللہ بڑھا سکتا ہے. واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والا جاننے والا ہے. اچھا جو پیچھے سے واقعہ تھا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو، اس کی بھی کوئی وضاحت کرو. سیدنا ابراہیم نے جیسے تقاضا کیا اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ نے کہا ایسے کرو پرندوں کو پکڑو، ان کو مارو، اور مارنے کے بعد ان کے ٹکڑے کر کے مختلف دور جگہوں پہ پہاڑوں کے اوپر رکھ دو، مختلف مقامات پر الگ الگ کر کے ان کو آپس میں مکس کر کے الگ الگ مقامات پہ رکھ دو. پھر ان کو بلاؤ، تو بلاؤ کہ وہ تمہارے پاس چلنے میں آ جائے، زندہ ہوتا رہے. تو انہوں نے یہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے وہی کر کے دکھا دیا. الذين ينفقون اموالهم في سبيل. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ جو آیات ہے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ صدقات کی ترغیب دے رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہاں سے اب صدقے کے آداب کا ذکر ہو رہا ہے. آگے کچھ آیات ہیں. الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله، جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، پھر نہیں رکھتے خرچ کرنے کے بعد کوئی احسان اور نہ ہی وہ تکلیف پہنچاتے ہیں. یعنی خرچ کرنے کے بعد جس بندے کو پیسے دیے ہوتے ہیں نہ اس کو کوئی تکلیف دیتے ہیں نہ احسان جتلاتے ہیں. لهم اجرهم عند ربهم، ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس. ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. قول معروف ومغفرة، اچھی بات کرنا اور درگزر کرنا، خیر من صدقة يتبعها اذى، بہتر ہے اس صدقے سے جس کے بعد تکلیف دینا ہو. یعنی اگر ایک بندے کے پاس پیسہ نہیں ہے تو اچھی بات ہی کہہ دیں کسی کو. ایک بندہ آپ سے کچھ مانگ رہا ہے، آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو اچھی بات کہہ دو، کوئی نصیحت کر دو، فائدہ ہو جائے گا. اور فار ایگزامپل اگر وہ انسسٹ کر رہا ہے اور آپ کو غصہ چڑھ رہا ہے، معاف کر دو. اسی لیے آگے کہتے ہیں ولا تنهرهما ولا، یعنی قرآن مجید میں آگے سورۃ الزخرف میں اللہ تعالیٰ کے لیے ایک اور جگہ پہ کہ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ جب کوئی مانگنے والا ہے اس کو ڈانٹو نہ، اس کو جھڑکو نہ. تو اگر باقی کوئی بندہ آپ سے مانگ رہا ہے تو اگر آپ نے نہیں دینا چاہتے تو نہ دیں، لیکن اس کو ڈانٹنا اور غصہ کرنا یہ درست نہیں ہے. بہرحال کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں آپ نے جو پروفیشنل بیگرس ہیں، ان کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے وہ ایک بات نہیں، معاملہ فرق ہے. لیکن اگر ایک بندہ ایسے مجبور ہے اور وہ مانگ رہا ہے تو ایسے بندے کو اگر آپ دے نہیں سکتے تو اچھی بات کہہ دیں یا اس کو درگزر کریں. واللہ غنی حلیم، اللہ تعالیٰ بے نیاز اور بہت ہی حلم والے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم، اپنے صدقات کو ضائع نہ کرو، بالمن والاذی، احسان جتلا کر اور تکلیف دے کر. کالذی ينفق، اس کی مثال ایسی ہے اس شخص کی، اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو اپنا مال خرچ کرتا ہے رئاء الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے، ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور نہیں رکھتا وہ اللہ پر ایمان اور آخرت کے دن پر.
تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لوگوں کو جب آپ مال دے کے صدقہ جتلاتے ہیں تو آپ کا مال ضائع ہو جاتا ہے، اور یہ منافقین کا طرز عمل ہے. اور اس طریقے سے دوسرے بھی تب بھی انسان کا صدقہ ضائع ہوتا ہے جب انسان ریاکاری کی وجہ سے خرچ کرے. اللہ کہتے ہیں کہ ان کی مثال کیسی ہے؟ فمثل، جو دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے یا جو لوگوں کو تکلیف دیتا ہے، احسان جتلاتا ہے، اس کی مثال کیسی ہے؟ فمثلہ کمثل صفوان، اس کی مثال ایک صاف پتھر جیسی ہے. علیہ تراب، اس پر مٹی ہے. فاصابہ وابل، اس پر تیز بارش برستی ہے، یعنی اس پر تیز بارش برسی. فترکہ صلدا، تو اسے چھوڑ دیتی ہے بالکل صاف. مثال کے طور پہ اللہ کہتے ہیں ایک پتھر ہے، اس کے اوپر مٹی پڑی گئی. اب کیا ہوگا؟ بارش پڑے گی، اس سے کیا ہوگا؟ وہ مٹی بالکل صاف ہو جائے گی، بالکل ختم ہو جائے گی، اس میں کوئی چیز اگ نہیں سکتی. تو مثال جو بندہ صدقہ دے کے دکھاوا کرتا ہے یا پھر تکلیف دیتا ہے کسی کو، احسان جتاتا ہے، اس کا بھی ایسا ہے کہ اس نے کیا کیا ہے، اٹس ناٹ فروٹفل. وہ بالکل جس طریقے سے اس پانی سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، زمین سے کچھ اگتا نہیں ہے، اسی طریقے سے اس کو بھی اس طریقے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. لا يقدرون على شيء مما كسبوا، وہ اس پر کچھ قدرت نہیں رکھتے جو انہوں نے کمایا، ان سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اٹس فروٹلیس. اللہ لا يهدي القوم الظالمين، اور اللہ لا يهدي القوم الكافرين، اور اللہ تعالیٰ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتے. ومثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله، اب اللہ تعالیٰ مومنوں کی مثال دیتے ہیں جو وہ اس طرح خرچ کرتے ہیں. اور مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من انفسهم، کس چیز کے لیے خرچ کرتے ہیں؟ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے. وتثبیتا من انفسهم، اور اپنے دل کو ثابت رکھتے ہوئے. فإن لم يصبها وابل فطل، پھر اگر نہ پڑے کمثل جنت، اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک باغ ہے، بربوۃ، کسی بلند جگہ پہ، اصابها وابل، اس پر تیز بارش پڑی، فآتت اکلها ضعفین، تو اس نے دگنا پھل دیا. فإن لم يصبها وابل فطل، پھر اگر تیز بارش نہ پڑی تو فواری کافی ہے. اللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ دیکھنے والے ہیں جو تم کرتے ہیں. تو اللہ نے ایک پیرابل دی، ایک مثال دی. اللہ نے کہا کہ مومن جب خرچ کرتا ہے تو اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک باغ ہے جو کسی بلند جگہ پر ہے، کسی اونچی جگہ پہ ہے. اب وہاں پہ جب بارش پڑے گی تو obviously کیا ہوگا؟ فوراً سبزہ ہوگا، اس میں سے فروٹس آئیں گے، اس کو فائدہ ہوگا. اور فار ایگزامپل اگر بارش نہ بھی پڑے پھر بھی کیا ہوگا؟ ہلکا سا شاور بھی پڑ جائے تو اس کے باوجود وہ کیا ہوگا؟ اس میں بہت زیادہ زرخیز ہونے کی اس کے اندر اویلیبلٹی ہے. تو اس سے پتا چلا کہ مومن تھوڑا سا بھی خرچ کرتا ہے نا بہت فروٹفل ہوتا ہے. جبکہ کافر جتنا مرضی خرچ کر لے، تیز سے تیز بارش ہو جائے تو جس طریقے سے پتھر سے مٹی صاف ہو جاتی ہے، بالکل اسی طریقے سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ایود احدکم، کیا پسند کرتا ہے تم میں سے کوئی، ان یکون لہ جنت، کہ اس کے لیے کوئی باغ ہو، من نخیل و اعناب، کھجور اور انگور کا، تجری من تحتها الانہار، اس کے نیچے سے نہریں بہتی ہو، لہ فیہا من کل الثمرات، اس کے لیے اس میں ہر قسم کے پھل ہو، واصابہ الکبر ولہ ذریۃ ضعفاء، اور اس پر بڑھاپا آ گیا ہو اور اس کے بچے ابھی چھوٹے ہوں. فاصابها اعصار، یہ کمزور ہو، فاصابها اعصار فیہ نار، تب اس پر ایک بگولا آ پڑے، اس میں آگ ہو، فاحترقت، اور وہ آگ پورا کا پورا جل جائے. كذلك يبين الله، اسی طریقے سے اللہ واضح کرتا ہے تمہارے لیے آیات کو، نشانیوں کو، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو. تو یہاں پہ اللہ نے ایک اور مثال دی کہ بار بار اللہ مثالیں دیتے ہیں اس بات پہ ایمفسس کرنے کے لیے کہ صدقے میں سنسیرٹی کتنی امپورٹنٹ ہے اور ایمان کتنا امپورٹنٹ ہے. تو اللہ نے کہا اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک بندہ ہے، اب دوبارہ اللہ نے منافق کی مثال دی ہے. وہ بندہ جو دکھلانے کے لیے خرچ کرتا ہے، اس بندے نے کیا کیا، اپنا ایک باغ لگایا، اس پر خوب خرچ کیا، اس کے اندر بہت باغات بھی ہے، نہریں بھی ہیں، بڑا فروٹفل باغ ہے. اب وہ بیچارہ جب بوڑھا ہو گیا، بوڑھا ہونے کے بعد اس کے بھی بچے چھوٹے ہیں، اب اس کو ظاہر اس باغ کی سب سے زیادہ ضرورت ہے تاکہ اس کے بچے کیا کریں، اس سے فائدہ اٹھا سکیں. لیکن اچانک کیا ہوگا کہ ایک آگ کا بگولا آتا ہے، ایک آگ لگ جاتی ہے اور اس سے پورا کا پورا باغ جل کے بالکل صاف ہو جاتا ہے. اب وہ بڑھاپے میں پہنچ گئے اور بچے چھوٹے ہیں، بچے اس کو سنبھال بھی نہیں سکتے. ان ادر ورڈز اس کا سب کا سب ختم ہو گیا، اس کی ساری پراپرٹی سب کچھ ضائع ہو گئی. تو اللہ کہتے ہیں بالکل ایسے ہی ہے کہ جب ایک بندہ صدقہ دینے کے بعد کسی کو تکلیف دیتا ہے یا اس میں ریاکاری آ جاتی ہے، تو ایسا ہی ہے کہ جو اس نے مال پہ بہت زیادہ محنت کی، پیسہ لگایا، ایفرٹ کی، ظاہر ہے وہ پیسہ اس نے ایفرٹ سے کمایا تھا، لیکن اس کو جب اس کو فائدہ لینے کی باری آئی، جیسے کہ بوڑھے بندے کو ضرورت ہوتی ہے، تو اس وقت کیا ہوا، اس مال نے اس کو کوئی فائدہ نہیں دیا، بالکل زیرو ہو گیا. یہ اللہ نے اس کو مثال دی.
یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا من طیبات ما کسبتم، خرچ کرو اس میں سے پاکیزہ چیزیں جو تم کماؤ، جو پاکیزہ مال ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، ومما اخرجنا لکم من الارض، اور اس میں سے جو ہم نے نکالا تمہارے لیے زمین سے، زمین کا بھی حق ادا کرو، زمین کا حق اس میں بھی زکات ہوتی ہے، ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون، یہ زمین سے مراد جو پیداوار ہوتی ہے اس میں زکات ہوتی ہے، ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون، اور اس میں سے گندی چیز خرچ کرنے کا ارادہ نہ کرو، ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ، جبکہ تم خود اس کو لینے والے نہیں مگر یہ کہ تم آنکھیں بند کر لو۔ کیا مطلب ہے کہ جب تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، صدقات یا زکات دیتے ہو، تو گندی چیزیں نہ دیا کرو، اچھی چیز دیا کرو، ایسی چیز نہ دیا کرو جو تم خود کبھی اپنے لیے پسند نہیں کرو گے، اچھی چیز دو۔ اسے پتہ چلا آگے بڑھے لن تنالوا البر حتى تنفقوا، کل پڑھیں گے انشاءاللہ کہ انسان تب تک نیکی کو نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ وہ نہ خرچ کرے جو اس کو پسند ہے، جو اچھی چیز ہے۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ غنی حمید، اللہ بے نیاز ہے اور اللہ تعالیٰ بہت خوبیوں والا۔ تو اس کا مطلب ہے یہ نہ سمجھو کہ اللہ کو تمہارے پیسے کی ضرورت ہے، اس لیے تم ردی سی فضول سی چیز اللہ کو دے دو، نہیں ایسا کرو، اچھی چیز دو، اللہ تعالیٰ قدر کریں گے۔ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تم کو ڈراتا ہے فقر سے، یعنی غربت سے، وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ، اور تمہیں حکم دیتا ہے بے حیائی کا، وَاللَّهُ يَعِدُكُم، اور اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے مغفرۃ منہ، اپنی بخشش کا، وفضلا، فضل کا، یعنی صدقہ دینے کی وجہ سے یہ نہ سمجھو کہ تمہارا مال کم ہوگا، شیطان تو بھی ڈرائے گا کہ صدقے سے مال کم ہو جائے گا، اللہ کہتے ہیں میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تم سے فضل کا بھی وعدہ کرتا ہوں، تمہارے گناہوں کو معاف کروں گا، واللہ واسع علیم، اللہ بہت وسعت والا اور جاننے والا ہے۔ یؤتی الحکمت من یشاء، وہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اور جس سے حکمت دے دی گئی یقیناً اسے بہت بھلائی عطا کر دی گئی، وما یذکر الا اولو الالباب، اللہ اور نہیں نصیحت قبول کرتے سوائے عقل والے لوگ، وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلم، اور جو تم خرچ کرو گے کوئی بھی صدقہ یا تم کوئی نظر مانو گے، کوئی بھی نظر مانو گے، فإن اللہ یعلم، تو یقیناً اللہ اسے جانتا ہے، وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں، یعنی کہنے کا مطلب تم نیکی کا کام کرتے ہو یہ نہ سمجھو کہ اللہ سے چھپا، اللہ کو سب چیزوں کا پتہ ہے، اللہ قدر کرنے والے ہیں۔ ان تم تو صدقات فنعما ہی، اگر تم صدقہ دو اعلانیہ طور پہ تو وہ اچھی بات ہے، وان تخفوها، اگر تم اس کو چھپا دو، وتؤتوها الفقراء، اور چپکے سے جا کے کسی فقراء کو دے دو، فهو خير لكم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو اگر انسان لوگوں کے سامنے صدقہ دے دے پھر بھی کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن وہاں پہ پرابلم کیا ہو سکتی ہے، وہاں پہ ریاکاری کا ڈر ہو سکتا ہے، وہاں پہ یعنی ایک ڈینجر بھی ہے، وہاں پہ خطرہ بھی ہے۔ لیکن اگر آپ چھپ کے کرو گے اور چھپ کے فقراء کو جا کے مال دے دیتے ہو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، اس میں زیادہ تقویٰ ہے۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور وہ دور کرے گا تمہارے سے تمہارے گناہوں میں سے کچھ، تمہارے کچھ گناہ تم سے دور کر دے گا۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ خوب باخبر ہے اس سے جو تم عمل کرتے ہیں۔ لیس علیک ہداہم، آپ کے اوپر آپ کے ذمہ نہیں ہے کہ آپ ان کو ہدایت دیں، ولکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، اور جو تم مال خرچ کرتے ہو وہ تمہارے اپنے لیے ہی بہتر ہے، جو بھی تم مال خرچ کرتے ہو فلانفسکم، اس کا فائدہ تمہاری اپنی جانوں کو ہوتا ہے۔ وما تنفقون الا ابتغاء وجه اللہ، اور خرچ نہ کرو مگر اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے۔ وما تنفقوا من خیر، اور جو تم بھی مال خرچ کرو گے، یوفى الیکم، یہ تم خرچ کرتے ہو، یوفى الیکم، تمہیں پورا پورا ملے گا، وانتم لا تظلمون، اور تم سے زیادتی نہیں کی جائے گی، یعنی جو بھی مال خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کا تمہیں پورا پورا بدلہ دے گا اور کبھی بھی تمہارے ساتھ زیادتی نہیں کی جائے گی۔ اسی لیے اس مال سے فائدہ تبھی حاصل ہوگا جب تم صرف اللہ کی رضا کے لیے اس کو خرچ کرو گے۔ للفقراء، اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ان لوگوں کو کس لوگوں کو مال دینا چاہیے۔ فقیر کون ہوتا ہے، اس کی ڈیفینیشن یہاں پہ آ گئی، جو اصل ڈیزرونگ ہے، جس کو ہمیں پیسے دینے چاہیے، جس کی مدد کرنی چاہیے، وہ کون شخص ہے؟ للفقراء الذين احصروا في سبيل الله، فقراء کے لیے وہ فقراء احصروا في سبيل الله جو اللہ کی راہ میں رکے ہوئے ہیں، یہ روک دیے گئے ہیں۔ لا يستطيعون ضربا في الارض، وہ نہیں طاقت رکھتے زمین میں چلنے پھرنے کی۔ يحسبهم الجاهل، ایک ناواقف شخص سمجھتا ہے، اغنیاء کہ وہ بڑے غنی ہیں، من التعفف، سوال سے بچنے سے۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ فقیر وہ شخص ہے جو کسی مجبوری کی وجہ سے کما نہیں سکتا، لیکن وہ کبھی مانگتا بھی نہیں ہے اور ہمیشہ اپنے آپ کو، اپنی کنڈیشن کو چھپا کے رکھتا ہے،
اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یار اس کو ضرورت نہیں ہے پیسے کی، لیکن حقیقت میں بیچارہ ضرورت مند ہوتا ہے. تعریفهم بسیماهم، لیکن تو ان کے چہرے سے ان کو پہچان لیتا. لیکن ایک صاحب بصیرت شخص ان کے چہرے سے پتہ چل جائے کہ یہ بندہ ضرورت مند ہے. وہ منہ سے نہیں کہتے، کبھی وہ ظاہر بھی نہیں کرتے، لیکن ان کے چہرے پر بعض اوقات ہو سکتا ہے فقر کی علامت ہو یا پھر کچھ ایسی چیزیں ہو جس کی وجہ سے پتہ چل رہا ہو کہ واقعی بندہ ضرورت مند ہے. لا يسألون الناس الحافا، وہ نہیں سوال کرتا لوگوں سے لپٹ کر، تو پیچھے نہیں پڑ جاتا، بلکہ کیا کرتا ہے اشارہ پر کوئی بات کر دے ضرورت کی تو کر دے، ورنہ وہ لوگوں کو بتاتا نہیں ہے. وما تنفقوا من خير، یہ وہ بندہ ہے جس کو دینا چاہیے. وما تنفقوا من خير، اور جو تم خرچ کرو گے مال سے، فإن الله به عليم، تو اللہ تعالیٰ اس کو خوب جاننے والے ہیں. الذين ينفقون أموالهم، وہ لوگ جو مال خرچ کرتے ہیں، جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو بالليل والنهار، رات کو اور دن کو، سرا وعلانية، ظاہر کر کے اور چھپا کر فلهم اجرهم عند ربهم، ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے. ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. الذين يأكلون الربا، اب یہاں سے اللہ تعالیٰ مال کی بات کر رہے ہیں، تو صدقات کے بعد اب اللہ تعالیٰ ربا کی بات کریں گے، انٹرسٹ کی بات کریں گے. الذين يأكلون الربا، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں. لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، وہ قیامت کے دن نہیں کھڑے ہوں گے مگر جیسے وہ شخص کھڑا ہو جس کے حواس کھو دیے ہو شیطان نے چھو کر، جس کے جو خبتی ہو گیا ہو، جس کے جو ہے فیکلٹیز کام کرنا بند ہو گئی ہو، کیوں؟ شیطان نے اس کو چھپا ہو. تو یہ خبتی ایسے شخص کو کہتے ہیں جس کا عقل کام نہ کرے. تو اللہ کہتے ہیں قیامت کے دن یہ ایسے کھڑے ہوں گے جیسے پاگل ہوتے ہیں. اللہ بات کرے، ان کی حالت ایسی ہوگی. ذالک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا، کیوں اللہ ان کو پاگل کر دے گا اور پاگلوں کی طرح کھڑا کروائے گا قیامت کے دن؟ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں، انہوں نے کہا کہ تجارت بھی تو سود کی طرح ہے. یہ بڑی لاجیکل، انہوں نے اپنی طرف سے لاجک لگائی. کیا لاجک لگائی؟ انہوں نے کہا دیکھیں جی، آپ مال انویسٹ کرتے ہیں اور آپ کو ریٹرن ملتا ہے سود میں. آپ نے پیسہ دیا اور اس کے بدلے آپ کو ریٹرن ملا سود کی صورت میں. جب آپ پیسہ تجارت کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، تو وہاں بھی آپ کیا کر رہے ہیں؟ پیسہ لگا رہے ہیں، آپ کو ریٹرن میں کیا مل رہا ہے؟ پیسہ. انہوں نے کہا یہ تو ایک ہی چیز ہے. تو اللہ نے ان کی فضول لاجک کا جواب نہیں دیا، بلکہ کیا کہا؟ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور حرام کر دیا ہے سود کو. بس اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ یہ حرام ہے، یہ حلال ہے. اس کی تمہیں لاجک سمجھ آتی ہے کہ نہیں آتی؟ یہ غلط بات. فمن جاءه موعظة، بس جسے پہنچے کوئی نصیحت من ربہ، اس کے رب کی طرف سے، فانتہا، پھر وہ باز آ گیا، فلہ ما سلف، تو اس کے لیے ہے جو کچھ ہو چکا. یعنی اگر پیچھے اگر آپ نے کوئی سود چھوٹ کا معاملہ پہلے کیا تھا تو چلے اللہ نے وہ معاف کر دیا، کیونکہ اب حکم حرمت کا نازل ہو گیا. وامرہ الی اللہ، اور اس کا معاملہ اللہ کے پاس ہے. ومن عاد، اور جس نے دوبارہ یہ کام کیا، جو پھر لوٹے. کیا مطلب من عاد کا؟ جس نے دوبارہ جو لوٹے. کیا مطلب ہے؟ جس نے دوبارہ یہ کام کیا حالانکہ حرمت نازل ہو جانے کے بعد. فاولئک اصحاب النار، تو یہی لوگ ہیں جو جہنم والے ہیں. ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو مٹاتا ہے. ویربی الصدقات، اور صدقات کو اللہ بڑھاتا ہے. واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اور اللہ تعالیٰ ہر ناشکرے کو اور گنہگار کو پسند نہیں کرتا. تو مطلب یہ کہ اسلامک اکنامک سسٹم جو ہے وہ صدقات پر ایک سوشل ویلفیئر کے کانسیپٹ کے ساتھ، یعنی وہ اس میں سوشل ویلفیئر کا کانسیپٹ انگرینڈ ہے اور اس میں انٹرسٹ نہیں ہے. اور یہ چیز بہت زیادہ یعنی ڈفرینشیٹ کرتی ہے اسلامک سسٹم کو، اسلامک اکنامک سسٹم کو اس سسٹم سے جو کیپٹلسٹک سسٹم ہے. ان الذين امنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، واقاموا الصلاۃ، اور نماز قائم کی، وآتوا الزکاۃ، زکات ادا کی، لهم اجرهم عند ربهم، ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس. ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ. وذروا ما بقي من الربا، اور چھوڑ دو جو باقی رہ گیا سود سے. ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے، چھوڑ دو یہ ٹرانزیکشن جتنی ہے اس کو چھوڑ دو. یہاں پہ رک جاؤ. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نے نہ چھوڑا اس کو، فَأَذَنُوا، تو خبردار ہو جاؤ، بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے.